ادھر تیز رفتار مسافر بس ٹرک کے ساتھ ٹکرا گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں فیروز بٹواں سے۔ نیشنل فیڈ مل فیروز بٹواں فیصل آباد روڈ پر تیز رفتار مسافر بس ٹرک کے ساتھ ٹکرا گئی۔ حادثے میں بس میں سوار 4 مسافر زخمی ہوئے۔ ریسکیو 1112 شیخو پورہ کی امدادی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا۔ خبر ہے رحیم یار خان سے۔ سردار جامرب نواز کی رپورٹ کے مطابق پولیس چوکی ترنڈا سوائے خان نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جعلی کارڈ بنانے والے 9 سرباز شام محمد اور عمران کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ چوکی انچارج محبوب عباسی نے ملزمان سے جعلی فنگر پرنٹ مشین برآمد کر لی۔ ملزمان سے ہتھائی گئی رقم بھی برآمد کی اور مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ تھانہ کوٹ سمابا کے ایس ایچ او احسن اقبال نے محمد رمضان نامی شخص کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا۔ مدعی مقدمے نے موقف اختیار کیا کہ ملزمان گھر گھر جا کر خواتین سے فنگر پرنٹ مشین سے انگوٹھے لگوا کر بے نظیر انکم سپورٹ کا کارڈ بناتے ہیں اور ایجنٹ کارڈ بنانے کی 4200 روپے فیس وصول کرتے ہیں۔ مدعی کا کہنا تھا کہ جعلی کارڈ بنانے والے نے میرے اہل خانہ سے کارڈ بنانے کی رقم وصول کی۔ شک ہونے پر پولیس کو اطلاع دی، جس پر پولیس چوکی ترنڈا سوائے خان چوکی انچارج محبوب عباسی نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے دونوں 9 سربازوں کو گرفتار کر کے تفتیش کی تو ملزمان خواتین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بنانے کا جھانسا دے کر پیسے بٹور رہے تھے، جس پر پولیس نے ملزمان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا اور مزید تفتیش جاری ہے۔ بھکر سے بیورو چیف سعید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق حالیہ بارشوں نے انڈر پاس کا پول کھول کے رکھ دیا۔ انڈر پاس موت کا کنواں ثابت ہو سکا ہے۔ بھکر انڈر پاس سہولت دینے کی بجائے عذاب بنتا جا رہا ہے۔ ناقص مٹیریل کے استعمال اور غلط نقشے کی وجہ سے اپنی افادیت کھو چکا ہے۔ ذرا سی بارش سے اس میں 10 سے 12 فٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے گزرنا ناممکن ہوتا ہے۔ قریب اسکول کے بچے کھیلتے ہیں جو کسی بھی وقت خوفناک سانحہ کو جنم دے سکتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر بھکر خرم شہزاد سے عوامی حلقوں کی اپیل ہے کہ وہ فوری طور پر انڈر پاس پر اپنی توجہ مبذول کریں اور اس عوام کو پریشانی سے نجات دلائیں۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق 29 اگست 2022 کرنے کے لیے پاکستان کے سیلاب زدگان کی مدد دوست ممالک نے پاکستان کی امداد اور بحالی کی کوششوں میں تعاون کا وعدہ کیا۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR کے پیر کو جہاں جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا کہ ترکی سے 4 فوجی طیارے امدادی سامان لے کر کراچی پہنچیں گے۔ متحدہ عرب امارات UAE کے 2 فوجی طیارے نورخان ایئر بیس راولپنڈی پہنچیں گے۔ اس میں مزید کہا گیا کہ متحدہ عرب امارات سے 1 فوجی طیارہ آج شام نورخان پہنچے گا۔ چین سے 2 طیارے اگلے 48 گھنٹوں میں پاکستان پہنچیں گے۔ بحرین نے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے 1 طیارے کا وعدہ کیا۔ ان طیاروں کے ذریعے لائے جانے والے امدادی سامان میں خیمے، ادویات اور کھانے پینے کی اشیاء شامل ہیں۔ ایک اور خبر ہے اسلام آباد سے۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے پیر کے روز کہا کہ اسے ہندوستانی اور امریکی میڈیا میں آنے والی ان خبروں پر سخت تشویش ہے کہ ہندوستانی حکومت نے معروف سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر کے سیکیورٹی سسٹم میں درا اندازی کی کوشش کی اور اسے ہندوستانی ایجنٹ نمائندے کو ملازمت دینے پر مجبور کیا۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ یہ معاملہ انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کے بارے میں ہندوستان کی پارلیمانی قائمہ کمیٹی کو ٹویٹر کی بریفنگ کے دوران سامنے آیا، جہاں ٹویٹر کے ایک سابق ملازم کے ذریعے امریکہ میں قانونی بیانات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ٹویٹر ہینڈل کی ایک بڑی تعداد خاص طور پر کشمیری سیاسی رہنماؤں اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد کو بھارت کے غیر سنجیدہ قانونی اعتراضات کی وجہ سے بلاک کیا جاتا ہے۔ صرف گزشتہ ماہ پاکستان نے پاکستان کے سفارتی مشنز کے ساتھ ساتھ قومی نشریاتی ادارے ریڈیو پاکستان کے متعدد ٹویٹر ہینڈلز کے مواد تک رسائی کو روکنے کے لیے بھارتی حکومت سے اپنا شدید احتجاج بھی درج کروایا تھا۔ پاکستان نے بھارت کی جانب سے انٹرنیٹ کے دائرے میں ہیرا پھیری اور زبردستی کنٹرول کرنے کے لیے ریاستی طاقت اور مضبوط بازو کے ہتھ کنڈوں کے بے دریغ استعمال کی مذمت کی۔ یہ کارروائیاں نہ صرف بین الاقوامی معیارات، ذمہ داریوں، اصولوں اور معلومات کے بہاؤ کے فریم ورک کے خلاف ہیں، بلکہ یہ ہندوستان میں تکثیری آوازوں کے لیے سکڑتی ہوئی جگہ اور بنیادی آزادیوں کو روکنے کی خطرناک خبر شامل کرتے ہیں۔ راولپنڈی سے ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق راولپنڈی میں افتخار خٹک سے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راولپنڈی محمد افضل مچوکا نے امریکی نژاد خاتون وجیہہ فاروقی سواتی کے اغوا و قتل کے مقدمے میں FBI کی فرانسک ایگزامنرز نے ویڈیو لنک کے ذریعے شہادت قلم بند کروا دی، جبکہ ملزمان کے وکلاء نے مقدمے کے 2 تفتیشی افسران پر پیر کے روز بھی جرح جاری رکھی۔ عدالت وقت ختم ہونے پر عدالت نے سماعت ملتوی کر دی۔ پیر کے روز سماعت کے موقع پر مقدمے کے مرکزی ملزم رضوان حبیب، اس کا والد حریت اللہ، ڈرائیور سلطان احمد اور گھریلو ملازمہ زاہدہ یوسف، اس کے شوہر یوسف مسیح کو پولیس حراست میں عدالت میں پیش کیا گیا، جبکہ ضمانت پر رہا شریک ملزم رشید احمد بھی عدالت میں موجود تھا۔ سماعت کے موقع پر FBI کے فرانسک
موقع پر FBI کے فرانسک ایگزامینر وکٹوریا ٹینپینی نے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں شہادت قلم بند کروائی۔ اس موقع پر ملزمان کے وکلاء نے استغاثے کے اہم ترین گواہ اور مقدمے کے تفتیشی HI ڈپارٹمنٹ کے سب انسپکٹر غلام مرتضیٰ اور قتل کے انکشاف سے قبل وجیہہ سواتی کے اغوا کے مقدمے کی تفتیش کرنے والے سب انسپکٹر سجاد پر جرح جاری رکھی۔ تاہم عدالت وقت ختم ہونے کے باعث عدالت نے سماعت 31 اگست تک ملتوی کر دی۔ یاد رہے کہ تھانہ مورگا پولیس نے وجیہہ سواتی کے اغوا کے الزام میں رواں سال 2 نومبر کو مغویہ کے بیٹے عبداللہ مہدی کی مدیت میں تعزیرات پاکستان کی دفعات 356 کے تحت مقدمہ درج کیا تھا، جس میں الزام تھا کہ اس کی والدہ اپنے بھانجے کے ساتھ 16 اکتوبر کو فلائٹ BA0261 کے ذریعے برطانیہ سے پاکستان آئی، جبکہ انہوں نے 22 اکتوبر کو فلائٹ نمبر BA0260 سے واپس جانا تھا۔ FIR کے مطابق اس کی والدہ اور ان کے 2 مزید بچے سب امریکی شہریت کے حامل ہیں۔ والد کی وفات کے بعد سے امریکہ میں ہی تعلیم مقیم ہیں، جبکہ اس کی والدہ اپنے سابق شوہر رضوان حبیب سے جائیداد کے معاملات سنبھالنے اور سلجھانے کے لیے پاکستان آئی تھی، لیکن رضوان حبیب نے انہیں جائیداد کی خاطر اغوا کیا اور بعد ازاں 17 اکتوبر کو قتل کر دیا۔ اس مقدمے میں 5 ملزمان قید اور 1 ملزم ضمانت پر ہے۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نواز کے رہنما آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر حافظ محمد عمیر یاسین نے کہا کہ آج ہمیں سیلاب کی صورتحال میں قومی سانحے کا سامنا ہے۔ اس موقع پر تمام سیاسی جماعتوں کو سیاست کو بالائے طاق رکھ کر متاثرین کی مدد کرنا چاہیے۔ پاکستان اس وقت تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا کر رہا ہے۔ ہمیں اس وقت قومی سانحے کا سامنا ہے۔ حکومت اپنے حصے کا کام کر رہی ہے، تاہم تمام سیاسی جماعتوں کو سیاست کو بالائے طاق رکھ کر متاثرین کی مدد کرنا چاہیے۔ مخیر حضرات کو آگے بڑھ کر حکومت کا ساتھ دینا چاہیے۔ سیلاب زدگان کی بحالی اور امداد ہم سب کا فرض ہے، اس لیے میں اپیل کرتا ہوں پاکستان کے تمام مخیر حضرات، بزنس کمیونٹی کو آگے آ کر حکومت کا ہاتھ بٹانا ہوگا۔ حافظ عمیر یاسین نے مزید کہا کہ پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ آگے بڑھیں اور سیلاب متاثرین ہم وطنوں کی دل کھول کر مدد کریں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے عوام کی بحالی میں سنجیدہ نظر نہیں آ رہی۔ پارٹی رہنما اور کارکن اپنی مدد آپ کے تحت بلوچستان کے تمام متاثرہ اضلاع میں امدادی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ پورے ملک میں سیلاب اور طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ کئی گاؤں اور شہر صفائی ہستی سے مٹ گئے، نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ بلوچستان کی عوام کو ایمرجنسی بنیادوں پر صاف پانی، اشیاء خوردنوش، ٹینٹ، دودھ اور ادویات کی سخت ضرورت ہے۔ صوبے کو سنگین انسانی عالمے سے بچانے کے لیے تمام مخیر ادارے آگے آئیں اور مصیبت زدہ بھائیوں کی دل کھول کر مدد کریں۔ بڑے پرانے بکھاری ہو بلکہ بعض اج کل ہرنا بعد کی دیکھ رہے ہو کہ کون میرا مطلب آ رہا ہے کی حالات کی سچویشن میں ویسے ایس کی جڑے ادارے بحال ہوئے ہوئے لوگوں کے چہرے سے انتہائی جڑی مطلب ایک تمانیت فرق اور خوشی محسوس کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جن بھی ہوں بحال ہوئے ہیں انہوں نے صحیح خدمت خلق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خبر شامل کرتے ہیں راولپنڈی سے۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق CPO سید شہزاد ندیم بخاری کی ہدایت پر شہر بھر میں سنیپ چیکنگ، پولیس ٹیمیں مختلف علاقوں میں سنیپ چیکنگ کے دوران موٹر سائیکلز اور گاڑیوں کا ڈیٹا چیک کر رہی ہیں۔ سنیپ چیکنگ کے دوران شہریوں کا بھی ڈیٹا چیک کیا جا رہا ہے۔ مؤثر پیٹرولنگ اور جرائم پر کنٹرول کے لیے تمام فیلڈ افسران کو رات گئے تک فیلڈ میں موجود رہنے کے احکامات جاری کیے۔ ڈولفن فورس اور ٹیگ ٹیمیں بھی گشت کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے، جس کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ بہاولپور سے بیورو چیف زہیب احمد بلوری کی رپورٹ کے مطابق محکمہ صحت کی غفلت، لاکھوں روپے مالیت کی قیمتی گاڑیاں کچرے کا ڈھیر بن گئی۔ محکمہ صحت کا گاڑیوں کو فنکشنل کرنے کے بجائے قیمتی پارٹس غائب کر دیے۔ حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ میں موجود ہوں بہاولپور کے ہیلتھ آفس میں، جہاں پر ہمارے پیچھے عوام کے ٹیکسوں سے خریدی گئی لاکھوں مالیت کی ایمبولینس گاڑیاں جو اس ٹائم اب ناکارہ اور بیکار ہو چکی ہیں، کیونکہ عملے کی غفلت اور ان کی مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے ان کو کچرا کنڈی بنا دیا گیا ہے، اور ان کے جو قیمتی سامان، ان کے جو اسپیئر پارٹس تھے ان کو بھی نکال لیا گیا ہے، اور یہ صرف ایک خالی کھوکھا بن کے رہ گئی ہیں۔ اور حکومت کو چاہیے کہ ان پر توجہ دے اور ان کو فنکشنل کیا جائے تاکہ یہ عوام کے دوبارہ سے کام آ سکیں۔ جی ایک اور خبر ہے ہارون آباد سے۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ ضیاء وائٹل گروپ کے چیئرمین حاجی محمد یاسین نے
سیلاب زدگان کو کھانا فراہم کرنے کے لیے ہارون آباد سے وائٹل ٹیم راجن پور، جام پور اور فاضل پور روانہ کی۔ ٹیم نے ان تینوں علاقوں راجن پور، جام پور، فاضل پور پہنچ کر سیلاب زدگان میں تیار شدہ کھانا فراہم کرنے کا کام شروع کر دیا۔ روزانہ تیار کر کے کھانے کے ہزاروں پیکٹ سیلاب میں گھرے ہوئے افراد میں تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ ان علاقوں میں وائٹل گروپ کی ٹیم اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر سیلاب کے پانی میں پھنسے لوگوں کو کھانا فراہم کرنے میں مصروف بعمل ہیں۔ عنقریب وائٹل گروپ کے ساتھ سرپرست اعلیٰ محسن ہارون آباد حاجی سعید احمد کی زیر نگرانی 75 لاکھ کی خطی رقم سے سیلاب زدگان میں امدادی سامان فراہم کیا جائے گا۔ حاجی محمد یاسین کا کہنا تھا کہ دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے کسی بھی قسم کی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ مصیبت کی اس گھڑی میں پوری قوم کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ کانا سے بیورو چیف اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق یونیورسٹیز اینڈ بورڈز محکمہ سندھ کی ہدایت کے تحت وائس چانسلر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر انیلا عطا الرحمان کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس ہوا، جس میں یونیورسٹی کے تمام ڈین کالجز کے پرنسپلز اور متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں پورے ملک کی طرح لاڑکانہ اور گرد و نواح کے علاقوں میں برساتی سیلاب کے متاثرین کی امداد کے متعلق غور و خوض کرتے ہوئے مختلف کمیٹیاں تشکیل دیتے ہوئے یونیورسٹی کی جانب سے فیلڈ ریلیف فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں یونیورسٹی کے طلباء، فیکلٹی افسران، ملازمین اور سول سوسائٹی سے مدد لی جائے گی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ گریڈ 17 اور 18 کے افسران اور فیکلٹی ممبران 5000 جبکہ گریڈ 19 اور ان سے اوپر کے افسران 10,000 روپے فیلڈ ریلیف فنڈ میں جمع کروائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ فنڈ جمع کروانے کی مہم میں مقامی طلباء سے مدد بھی لی جائے گی، جس میں متاثرین کی ضروریات کے مطابق انہیں تمام اشیاء فراہم کی جائیں گی۔ تو دوسری جانب وائس چانسلر کی خصوصی ہدایت پر غلام محمد مہر میڈیکل کالج سکھر کی جانب سے سکھر بیراج کے قریب سکھر پریس کلب کے سامنے آباد اور باگڑجی میں طبی کیمپس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈائریا، آنکھوں، گلے کی بیماریاں اور ملیریا کے مریضوں کا مفت علاج کیا جا رہا ہے، جہاں 20 کونسلٹنٹس اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ گزشتہ روز 540 مریضوں کا مفت علاج کیا گیا۔ اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر انیلا عطا الرحمان نے کہا کہ مشکل گھڑی میں ہم اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، یونیورسٹی کی جانب سے ان کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ رخ کرتے ہیں بنگلہ گوگیرا کا۔ راشد علی کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں سیلاب اور بارشوں سے ہونے والی تباہی تشویشناک ہے۔ مشکل کی گھڑیوں میں سیاست سے بالاتر ہو کر متاثرین کے زیادہ سے زیادہ امداد کی اشد ضرورت ہے۔ تمام سیاسی، سماجی، مذہبی، میڈیا اور تمام پارٹیاں، فلاحی ادارے جو بھی تحریک جوانان کا پلیٹ فارم پر آ کر سیلاب زدگان کی امداد کر رہی ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں، جس میں سرپرست اعلیٰ اکاڑا محمود احمد لکھوی، صدر اکاڑا محمد شفیق بھٹی، نائب صدر ڈاکٹر غلام شبیر گجر، مارخور ونگ صدر عابد علی دانش، میڈیا جنرل سیکرٹری اکاڑا ڈاکٹر غلام عباس چودھری اور پوری ٹیم نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کہا کہ سیلاب نے پورے ملک میں تباہی مچا رکھی ہے، لاکھوں لوگ بے گھر اور زخمی ہو چکے ہیں۔ متاثرین سیلاب کی بحالی اور اجتماعی قومی ذمہ داری ہے۔ سیلاب کی وجہ سے بے آسرا لوگ مدد کے لیے پکار رہے ہیں، ان کی چھت چھن گئی، خوراک، صاف پانی سے بھی محروم ہے۔ ہر شخص اپنی قومی ذمہ داری نبھائے اور متاثرین سیلاب کی اور ادھر گوشرا میں پاکستان کے مایہ ناز بزرگ سیاستدان ایم حمزہ کی پہلی برسی نجی میرج ہال میں منعقد ہوئی، جس میں پاکستان بھر کی سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیات، علماء کرام اور میڈیا نمائندگان نے شرکت کی۔ گوچرا کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے معروف بزرگ سیاستدان حمزہ کی پہلی برسی گوچرا کے نجی میرج ہال میں منعقد ہوئی، جس میں پاکستان بھر سے تعلق رکھنے والے سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیات، علماء کرام اور میڈیا نمائندگان نے شرکت کی۔ بزرگ سیاستدان ایم حمزہ کی پہلی برسی میں پاکستان کی معروف سیاسی شخصیات سینٹر طارق چودھری، سینٹر اعجاز چودھری، سابق ایم این اے ریاض فتیانہ چودھری، خالد بشیر، معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری عمر افتخار چودھری، جمشید اقبال چیمہ چودھری، محمد اشفاق، سابق ایم این اے، سابق وزیر حاجی محمد اسحاق، حاجی عبدالقدیر اوان، ایم پی اے چودھری اسد زمان چیمہ چودھری، عبدالرؤف تتلا چودھری، طارق نعیم چودھری، محبوب سبحانی، سٹی صدر پاکستان مسلم لیگ کاف، ایم پی اے سید احمد سعیدی، معروف سیاسی سماجی شخصیت سیف اللہ چیمہ، ایڈوکیٹ، سابق چیئرمین میاں عبدالاسلام اور اس کے علاوہ علاقے بھر کی بڑی تعداد برسی میں شرکت تھی۔ اور تقریب کی میزبانی ایم حمزہ کے صاحبزادے اسامہ حمزہ نے کی۔ تقریب میں آئی سیاسی، سماجی اور ایم حمزہ کے درینہ ساتھیوں نے ان کی سیاسی زندگی پر روشنی ڈالی۔ تقریب میں آئے ہر شخص کی آنکھ اشک بار تھی۔ ایم حمزہ نے اپنی تمام زندگی خدمت خلق میں گزار دی۔ وہ برصغیر کے انتہائی مقبول سیاستدانوں میں شمار ہوتے تھے۔ کے لیے بلندی درجات کے لیے دعا کی گئی اور مغفرت کروائی۔ برسی پر لنگر کا بھی وسیع انتظام کیا گیا۔ وہاں کوئی سفارش نہیں ہوگی کہ میں فلاں پارٹی سے تعلق رکھتا تھا، میرا فلاں سیاسی نقطہ نظر تھا، میں فلاں
برادری سے تعلق رکھتا تھا, میں اس علاقے سے تعلق رکھتا تھا, کوئی چیز آپ کو اس دربار کے سامنے سے نہیں ہٹا سکتی. آپ نے صرف ایک فرد کی صورت میں وہاں پہ پیش ہونا, اور ہر وہ شخص جان لے کہ جس نے اللہ کی اس دھرتی کے اوپر قدم رکھا ہے کہ اس وقت تک وہ وسع کرسی السماوات والارض, وہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے, رب ذوالجلال کے دربار سے ہٹ نہیں سکتا جب تک وہ اپنی زندگی میں گزرے ہوئے وقت کا حساب نہیں دے رہے. اور یہی چیز صادق آتی ہے جناب حمزہ کے اوپر کہ اپنی 15 سال کی عمر میں یہاں پر زندہ گواہیاں میں نے گزشتہ 2 گھنٹے سے سنی ہیں, جن گواہیوں میں جناب حمزہ کی ساری زندگی کا ایک عکس نظر آتا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے رب کے دربار میں جب گئے ہوں گے تو کامیاب و کامران وہ سرخرو ہوئے ہوں گے. اس لیے ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. جو خاردار سیاست میں قدم رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے مشعل راہ ہے, وہ کسی سیاسی جماعت میں ہو. آج کے اس دور کے اندر 21ویں صدی کے 22ویں سال میں سب لوگ کے جو سیاست کے اس خاردار میں قدم رکھتے ہیں, یہ کوئی خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے. چودھری مبشر مظہر کی رپورٹ کے مطابق صوبائی وزیر قانون پنجاب خرم شہزاد ورک نے محلہ مچھلی فارم میں واقع معروف قانون دان مرزا عثمان بابر کی رہائش گاہ پر منعقدہ استقبال یا تقریب میں شرکت کی. محلہ مچھلی فارم پر پہنچنے پر اہل علاقہ نے جگہ جگہ ان کا پرتپاک استقبال کیا. پھولوں کی پتیاں نچھاور کی. کارکنان کی جانب سے ڈھول کی تھاپ پر خوب بھنگڑے ڈالے گئے. خرم شہزاد ورک کے ہمراہ میڈیا کوارڈینیٹر زین العابدین ایڈوکیٹ, سابق سیکریٹری جنرل بار جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ سمیت وکلاء کی کثیر تعداد موجود تھی. ضمنی الیکشن میں خرم شہزاد ورک نے مرزا عثمان بابر ایڈوکیٹ کے ہمراہ اپنی کامیابی پر اہل علاقے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں یقین دہانی کروائی کہ عوام سے کیے گئے تمام وعدے پورے کیے جائیں گے. اس موقع پر صوبائی وزیر قانون خرم شہزاد ورک ایڈوکیٹ نے کیا کہا, جانتے ہیں اس رپورٹ. خبر ہے پتوں کی سے. محمد رضوان طارق کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر کی طرح پتوں کی میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا. اشیاء خوردونوش کی قیمتیں تو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں, پر سبزیوں کے دام بھی کسی سے کم نہیں. ٹماٹر, آلو, پیاز اور دیگر سبزیوں کے بڑھتے ہوئے دام غریب لوگوں کی پہنچ سے باہر, سرکاری ریٹ دور تک نظر نہیں آتے. رخ کرتے ہیں بنگلہ گگیرہ کا. راشد علی کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں سیلاب اور بارشوں سے ہونے والے تباہی تشویشناک ہے. اس حوالے سے چودھری احمد حسن گگیرہ, جن کا تعلق گگیرہ خاص سے ہے, اپنی پوری ٹیم کے ساتھ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے بلوچستان پہنچ گئے. چودھری احمد حسن گگیرہ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب نے پورے ملک میں تباہی مچا رکھی ہے. لاکھوں لوگ بے گھر اور زخمی ہو چکے. متاثرین سیلاب کی بحالی اجتماعی اور قومی ذمہ داری ہے. سیلاب کی وجہ سے بے آسرا لوگ مدد کے لیے پکار رہے ہیں. ان کی چھت چھن گئی, خوراک, صاف پانی بھی محروم ہے. ہر شخص اپنی قومی ذمہ داری نبھائے اور متاثرین سیلاب کی ہر ممکن مدد کرے. تمام مخیر حضرات سیلاب متاثرین میں خیمے, ادویات اور راشن کی فراہمی کریں. بلوچستان, سندھ, خیبر پختونخوا سمیت ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال انتہائی تشویشناک ہو چکی ہے. ان حالات میں متاثرین کی امداد اور بحالی بہت بڑا چیلنج ہے, جس کے لیے سب کو مل کر سیلاب متاثرین کی بڑھ چڑھ کر مدد کرنا ہوگی. ہر سال تباہی ہوتی ہے, اس کا مستقل حل کیا جانا چاہیے. ماہرین کے مطابق کالا باغ ڈیم کی تعمیر ہنگامی بنیادوں پر کی جائے, کیونکہ سیلاب اور برسات کا پانی کی نکاسی نہ ہونے سے تباہی مچتی ہے. ڈیم کی تعمیر سے سب پانی ذخیرہ ہونے سے بہت سے مسائل حل ہونے کے ساتھ ہر سال تباہی سے بھی بچا جا سکتا ہے. پانی کی نکاسی نہیں ہوگی تو سیلاب کی صورت اختیار کر کے تباہی مچائے گا, اور اگر نکاسی ہو, سارا پانی ڈیم میں جمع ہو تو پانی جمع ہوگا. گھڑی یاسین میں مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق جبکہ 2 شدید زخمی ہوئے. گھڑی یاسین سے واپس اپنے گاؤں اللہ بخش انڑ جاتے ہوئے انڑ برادری کے افراد پر مسلح افراد نے فائرنگ کر دی. فائرنگ میں اکرم انڑ جاں بحق ہو گیا, جبکہ 2 افراد حماد اللہ اور انعام اللہ انڑ شدید زخمی ہو گئے, جنہیں ورثہ کی جانب سے رورل ہیلتھ سینٹر گھڑی یاسین پہنچایا گیا, جہاں پر تشویشناک حالت کے باعث فرسٹ ایڈ دینے کے بعد لاڑکانہ ہسپتال ریفر کر دیا. اس موقع پر امان اللہ انڑ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بروہی برادری اور ہمارے بیچ کچھ عرصے سے زمین پر تکرار چل رہا ہے, جس میں 1 ماہ قبل ہمارے ایک آدمی کو قتل کیا گیا. آج بھی گھڑی یاسین سے واپسی گھر جا رہے ہیں اور آدمیوں پر سیدھی فائرنگ کی گئی. اس حالات میں پولیس کو اپنا کردار ادا کرنا. خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے. ایڈیشنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ملک میں حالیہ سیلاب اور بارشوں کے پانی سے اب تک 900 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں,
جن میں 326 بچے اور 191 خواتین شامل ہیں۔ 50,000 سے زائد بندے زخمی ہیں، 80 لاکھ لوگ متاثر ہو چکے ہیں، 95,350 گھر تباہ ہو چکے ہیں، 5,04,000 مویشی مر گئے، 3,000 کلومیٹر سڑکیں، 128 رابطہ پل ٹوٹ چکے ہیں، سٹور گھروں میں محفوظ گندم خوراک ختم ہو چکی ہے، لاکھوں ایکڑ فصل اور جانور بھی بہہ چکے ہیں۔ پاکستان میں تمام دریاؤں میں اونچے درجے کا سیلاب، لوگ بے یار و مددگار ہیں اور امداد کے منتظر ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ حکومت پاکستان نے بروقت توجہ نہ دی، لاکھوں انسانی جانیں ضائع ہونے کا خطرہ۔ حکومت کی جانب سے اس اہم مسئلے پر کوئی مربوط اور جامع پالیسی ترتیب نہیں دی گئی، ادارے اور سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ مزید چند دن جس قوم کے ارکان اسمبلی 50 کروڑ میں بک رہے تھے، خریدے جا رہے تھے، وہ قوم سیلابی صورتحال میں عالمی دنیا اور دوسرے ممالک سے امداد کے منتظر ہیں۔ یہ بات پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ اور افسوس کا مقام ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے۔ KPK کے بیورو چیف اس وقت حیات آباد سپورٹس میں موجود ہیں، جہاں پر مارشل آرٹس کے مقابلے ہو رہے ہیں۔ میرا نام شجاع الرحمان ہے، میں کمشنریٹ افغان مہاجرین میں پروجیکٹ مینیجر کے طور پہ کام کر رہا ہوں۔ آج کا جو ہمارا ایونٹ منعقد ہوا، یہ تائیکوانڈو چیمپئن شپ تھی، جس میں 7 ٹیموں نے حصہ لیا اور یہ ٹیمیں کوہاٹ، نوشہرہ، چارسدہ اور پشاور سے تھیں۔ اس یونٹ کے آرگنائز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ KP میں مقیم افغان پلیئرز اور یہاں کے جو پاکستانی پلیئرز ہیں ان کو یکساں کھیلوں کے مواقع فراہم کیے جائیں اور ان کا جو کھیلوں کا ٹیلنٹ ہے، سپورٹنگ ٹیلنٹ جو ہے، وہ دنیا کے سامنے لایا جائے، تاکہ اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہو اور ملکی سطح پر اور انٹرنیشنل سطح پر مزید وہ اپنے نام کا، ملک کا نام جو ہے وہ روشن کر سکیں۔ جی، ینگ جنریشنز کے لیے اور اسپیشلی میں KPK میں مقیم اپنے پاکستانی بھائیوں اور افغان بھائیوں کو ایک پیغام دوں گا، اور وہ یہ پیغام ہے کہ جہاں پہ بھی رہیں آپ اخوت سے رہیں، بھائی چارے سے رہیں، کیونکہ ہمارا مذہب ایک ہے، ہماری روایات، ہماری زبان ایک ہے، تو کیوں نہ کہ ہم بحیثیت مسلمان ایک ہی ہو جائیں تو کیا بہتر ہوگا۔ تو جہاں پہ بھی آپ رہیں محبت سے رہیں، اخوت سے رہیں اور اتحاد اور اتفاق سے رہیں، تاکہ دنیا کو یہ ایک پیغام جائے کہ ہم جہاں پہ بھی رہ رہے ہیں، جس علاقے سے، جس زبان سے بھی ہمارا تعلق ہے، لیکن پھر بھی ہم سب ایک ہی ہیں۔ شکریہ جی۔ جی، میرا نام نوید حبیبی ہے، میں پاکستان انٹرنیشنل تائیکوانڈو فیڈریشن آفیشیل ٹیم کوچ اور آرگنائزر ہوں۔ ماشاءاللہ گیم کے حوالے سے، اس کمپٹیشن کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ ایک بہت زبردست، انتہائی اعلیٰ اسٹینڈرڈ کا چیمپئن شپ ہوا ہے، جس میں 7 ٹیمز نے مختلف اضلاع سے پارٹیسپیشن کی ہے، اور فرسٹ پوزیشن ماشاءاللہ حیات آباد سپورٹس کمپلیکس ٹائیگرز نے اپنے نام کیا ہے۔ اور مجھے ینگ جنریشنز کو یہ پیغام ہے کہ اس کھیل کی طرف آ جائے، تاکہ آپ کے صحت کے ساتھ ساتھ اپنے وطن، اپنے ملک کے لیے بھی وہ فخر اعزازات نیشنل اور انٹرنیشنلی کا حاصل کرے۔ میں گورنمنٹ یونیورسٹی میں لیکچرر ہوں، نمل پشاور میں۔ اس اسپورٹس کمپلیکس کے حوالے سے بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ جتنی بھی پیرنٹس ہیں وہ اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو ضرور یہاں لے کر آئیں۔ ایک تو آج کی جنریشن کے لیے یہ اسپورٹس بہت زیادہ ضروری ہے۔ سیکنڈلی، اگر فیمیل کے لیے کسی کے دل میں کوئی ڈر ہے تو میں ان کو یہ کلیئر کر دوں کہ اس کا حیات آباد اسپورٹس کمپلیکس کا ماحول بہت اچھا ہے۔ یہاں کے جتنے بھی ٹیچرز ہیں، جو ٹرینرز ہیں، جو ایڈمنسٹریٹر ہیں، وہ بہت سپورٹیو ہیں، فیمیل کے حوالے سے بھی اور بچوں کے حوالے سے بھی۔ میرے 3 بچے یہاں پر آتے ہیں، ایک بیٹا ہے میرا جو آرچری میں ہے، اور 2 بچے میرے تائیکوانڈو میں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ حکومت کی فل سپورٹ ہے، اور اسی طریقے سے جتنے بھی گھر میں بیٹھے ہوئے پیرنٹس ہیں ان کے اپنے بچوں کو انکریج کرنا چاہیے اور تھوڑا سا محنت کر کے یہاں بچوں کو لانا چاہیے۔ یہ بتائیے، ہمارے زیادہ گھروں میں ابھی بھی گھروں میں لوگ نہیں چھوڑے، پٹھانوں میں یہ فوج ہوا، جو لوگ کیا پیغام دو گے ان بہنوں کے لیے یہاں پر آ جائیں؟ جتنی بھی لڑکیاں ہیں ان کے لیے یہ سیلف ڈیفنس کی ٹریننگ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں کا ماحول ایسا ہے کہ باقاعدہ پردے میں لڑکیاں مکمل سیکیور ماحول میں حفاظت کے طریقے سے اچھے ٹریننگ ان کو ملتی ہے۔ ہمارے ٹرینر بہت زیادہ اچھے ہیں، اگر آپ یہاں بچیوں کو دیکھیں بھی تو ماشاءاللہ سے فل سپورٹ ہے ان کو، اور یہاں پردے کے لیے بھی ہر لحاظ سے بڑی رسپیکٹ ہے، تو لڑکیوں کو ضرور آنا چاہیے۔ شکریہ۔
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सफ़ीना जबरान और मेरा ये पैगाम है गर्ल्स के लिए स्पेशली कि आप टाइक्वांडो करें और स्पोर्ट्स करें, क्योंकि इट विल कीप यू फिट और आप फिर डिफेंस भी कर सकते हैं फिर। और क्योंकि आजकल के ज़माने में बहुत क्या होता है, क्या मुश्किलात है? आप घर वाले अपने बहनों को पैगाम दे दो कि आ जाइए यहाँ पर स्पोर्ट्स कीजिए, आप लोग भी खेलें, घर में कुछ नहीं बनता। आप स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि घर में कुछ भी नहीं होता है और स्पोर्ट्स में आप बहुत अच्छा है और ये लड़की के लिए बहुत अच्छा है, आप फिट हो जाओगे और आप डिफेंस कर सकते हैं फिर। आप देगी तो क्योंकि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हदीसा ख़ान, मैं 410 से हूँ और मैं पठान हूँ। और मैं लड़कियों के लिए ये कहना चाहती हूँ क्योंकि घर में बैठ के कुछ नहीं होता, बाहर आए और ये लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लड़के तो फिर भी कोई होते हैं ना, लड़कियों के पास तो कुछ इस तरह नहीं होता ताकि वो अपने आप को बचाएं, वो अपने आप को, उसके लिए ताइक्वांडो बेस्ट है बहुत ज़्यादा। मैं पाकिस्तान से आई हूँ, मैं पेशावरी हूँ और मैं हैदराबाद से आई हूँ। लड़कियों के लिए, अपने बहनों के लिए क्या पैगाम दो? स्पोर्ट्स के लिए और बोलो, मैं सारी बहनों को कहती हूँ कि आ जाइए यहाँ पर स्पोर्ट्स के। मेरी सारे बहनों के मैं कह रही हूँ कि सारे स्पोर्ट्स के लिए आ जाए। एक और खबर है रहीम यार खान से। शहजाद अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक चौकमाही के करीब पुलिस के डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर इलाके का घेराव कर लिया गया। जानों अंदर अपने साथियों समेत रहीम यार खान के इलाके माही चौक के करीब मौजूदगी की इत्तला मिलने पर DPO अख्तर फारूक भारी नफरी और बख्तरबंद गाड़ियों समेत पहुंच गए। पुलिस का चौकमाही के करीब डाकुओं के खिलाफ घेरा तंग, पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी। इस ऑपरेशन की कमांड DPO अख्तर फारूक कर रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ियों और जदीद हथियारों की मदद से ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में जिले पुलिस की भारी नफरी, अलर्ट फोर्स, CIA टीम्स भी शामिल। इस मौके पर DPO अख्तर फारूक का कहना है कि पुलिस अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए जान पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। और इधर मियाँ वाली और अतराफ में पुलिस की शरीफ शहरियों से गुंडागर्दी अरूज पर, कानून चकना नासर को लाकानूनियत की खुली छुट्टी मिल गई। रोड पर शहरियों के साथ बदतमीजी के वाक़यात मामूल बन गए। शहरियों ने इदारे की तशख़्ख़ुस की पामाली का बायस बनने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। ब्यूरो चीफ कैसर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक मेजर जनरल सनाउल्लाह खान अंडर चेंज दाऊद खेल पर तैनात पुलिस टीम ने बदमाशी और गुंडागर्दी की इंतहा कर दी। मोटरवे टूल प्लाजे पर को पुलिस एहलकारों ने नाजायज़ आमदन का बड़ा जरिया बना लिया। अतानामी पुलिस ऑफिसर की निगरानी में मिस्टर साइकिल मोटरसाइकिल सवारों को रोड पर चढ़ाने की फीकस 50 रुपये वसूल किए जाते हैं। इसी तरह मोटरवे के एरिया से लोगों के चारे के लिए घास कटवा कर फरोख्त का धंधा किया जा रहा है। मोटरवे पुलिस एहलकार आम शहरियों के लिए वबाले जान बने हुए हैं, जो रोड पर सफ़र करने वाले शरीफ शहरियों के साथ बदतमीज़ी और उनको हरासा करते हैं। शहरियों ने लाकानूनियत का बायस बनने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया।